کیا سچ میں اس دنیا میں زمبیز ہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے زمبیز دیکھا ہے؟ آپ نے تو موویز اور فلموں میں بہت سے زمبیز دیکھے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی ہوگا کیا یہ مطلب فلموں اور موویز تک ہی محدود ہیں، لیکن سچ میں اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو واقعی میں زمبیز ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایریا 51 کی، شاید ہی آپ جانتے ہوں گے ایریا 51 کہاں پہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ریگستان میں یہ ایریا بنایا گیا ہے۔ تقریباً اس ایریا کی 1200 کلومیٹر تک پھیلائی ہے اور 250 کلومیٹر دور اس کو ہائی وے کی روڈ ٹچ ہوتی ہے، یعنی اتنے دور سے یہ ایریا ٹچ ہوتا ہے اور 12,000 کلومیٹر سکیور پھیلا ہوا ہے۔ اگر بات کریں تو یہاں پہ مختلف عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں انسانوں کو لے کے اور جانوروں کو لے کے، یعنی ان کا کراس کرایا جاتا ہے، کلون تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو نیچر کے خلاف ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے اور اس سے بنتے ہیں عجیب کارنامے اور مونسٹر۔ ایریا 51 کیوں مشہور ہوا؟ 24 جولائی 1947 کو جب ایک پائلٹ نے ایک UFO دیکھی ہے۔ UFO کیا ہے؟ اڑن تشتری کو کہا جاتا ہے، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ۔ اس دوران اس پائلٹ نے بتایا کہ میں نے ایک اڑن تشتری دیکھی ہے جس کی سپیڈ جو تھی 2000 کلومیٹر تھی، اور اس دور میں 1947 میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو اس کے ایئر پلین میں ریکارڈ ہوا تھا۔ لیکن یہ چیز آگے جا کے جب دوبارہ 1970 میں ایک بجلی کڑکتی ہے اور اس بجلی کے نتیجے میں ایک اڑن تشتری کو بجلی لگتی ہے اور وہ زمین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تب بھی یہ بات سامنے آئی۔ اچھا، اس دوران پھر یہ چیز 1980 میں پبلش ہوئی کہ UFO ہے، یعنی کہ اڑن تشتری ہیں، ایلینز ہیں کچھ، اور اس کے بعد لوگوں نے ان چیزوں میں بہت بلیو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن در حقیقت یہ ساری بات کیا تھی؟ یہ ساری چیز کیا تھی جو کھل کے بعد میں سامنے آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کی ورلڈ وار سے لے کے بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں جس میں ان کی جنگیں چل رہی تھی، اور اس دوران یہ سب سے آگے کیسے نکلے؟ یہ اپنے اندر ایکسپیریمنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دیے تھے، اور اس ٹائم وہاں کے جو وزیر اعظم یعنی کہ وہاں کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ مجھے وہ جہاز چاہیے جو دنیا کا سب سے سپیڈی جہاز ہو، جو کہ نہ ریڈار میں آئے اور اسی طرح وہ پلک جھپکتے یوں آگے پیچھے غائب ہو جائے۔ تب انہوں نے بنایا تھا UFO کی طرح کا ایک ایروپلین جو کہ ایک ان آئیڈینٹیفائی تھا، اور اس کی شیپ ہی ایسی تھی کہ جو بہت عجیب و غریب تھی، جو کہ نظر نہیں آتی تھی، پلک جھپکتے غائب ہو جاتی تھی، یعنی کہ سابق یونین کے مقابلے میں انہوں نے تیار کرنا تھا، اور ان سے جنگ جیتنے کے لیے ایسی چیزیں انہوں نے لائی ہیں۔ اور اسی لیے ایریا 51 میں دوبارہ ایک اور جہاز تیار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاز گر جاتا ہے جو کہ 2000 کلومیٹر والا تھا، اس کے بعد 10,000 کلومیٹر والا بھی تیار کر لیا تھا انہوں نے، جو کہ آپ کو ایک سیکنڈ میں امریکہ کے لیے انہوں نے ایسی چیزیں تیار کی تھیں۔ تب یہ UFO کو قیام ہوا۔ یعنی کہ اگر بات کریں ایلین کی تو یہ بات سچ نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ ایلین کا وجود نہیں ہے اور اسی کو لوگوں نے یہ چیز سمجھا۔ لیکن ایک چیز کا وجود ہے، زمبیز کا سب سے پہلے پتہ کیسے چلا؟ سن 2019 میں جب 4 لوگ لاپتہ ہو گئے تھے۔ 4 لوگ بہت پراسرار طریقے سے ایریا 51 میں غائب ہوتے ہیں، کیونکہ ایریا 51 شروع سے سوشل میڈیا کا زور پہ رہا ہے اور ہر بندے کی کوشش ہے ایریا 51 کو جانو، اور اسی طرح وہاں کے مقامی لوگوں نے ایریا 51 کو جاننے کی کوشش کی، اور کافی لوگ جاتے رہے لیکن وہاں کی آرمی نے انٹر نہیں ہونے دیا۔ ایٹ لاسٹ کچھ 4 لوگ ایسے تھے جو یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں کسی طریقے سے رات میں، اور وہ وہاں جب جاتے ہیں، وہ جب راز جانتے ہیں، کسی طریقے سے قریب جاتے ہیں، وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ عجیب سے لوگ گھوم رہے ہیں، مطلب کہ ایسے عجیب سے لوگ جو شاید ہی دنیا میں ہوں، ان کا شکار وہ 4 لوگ بن جاتے ہیں اور ان کو نوچ کھا جاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ایریا 51 میں ایسی چیزیں ہیں، وہاں پہ ایسے مونسٹر تیار ہو رہے ہیں، ایسے زمبیز تیار ہو رہے ہیں جو کہ اگر دنیا میں آ جائیں واقعی سچ میں زمبیز والا حساب ہو جائے، بندے کو کھائیں اور کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں میں پوری دنیا کے آپ زمبیز میں بدل جائیں۔ وہاں پہ ایسے ایکسپیریمنٹ اور ایسی عجیب چیزیں وہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہ جو 4 لوگ تھے ان کی جو باڈیز تھی وہ صحیح سلامت نہیں ملی، کسی کی آنکھ گئے، کسی کا منہ گئے، اور ان بندوں کو بھی وہاں کی گورنمنٹ نے ان کے حوالے نہیں کیا، ان کو جلا دیا۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک وائرس تھا جو کہ آؤٹ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اور اسی طرح کچھ بندے ایسے تھے جو ایریا 51 میں کام کرتے رہے،
اور انہوں نے باہر آ کے وہ باتیں بتائیں کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایریا 51 میں کیا ایسا ہو سکتا ہے. وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے جانور اور انسان کا کراس کراتے ہیں اور دونوں میں سے جو چیز نکلے گی وہ کیا عجیب چیز نکلے گی. اسی طرح انسانوں کو ڈبل کر دیا جاتا ہے, کلون بنا دیا جاتا ہے وہاں پہ, یعنی کہ آپ کی شکل کا ایک اور انسان بنا لیا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سی عجیب چیزیں بنا لی جاتی ہیں. اسی طرح پرانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہزاروں سال پرانے انسانوں کے جو ڈی این اے وہ لے کے وہ تیار کیے ہوئے, انہوں نے ہر چیز تیار کی ہوئی ہے تاکہ وقت آنے میں جب جنگ لگے تو یہ اندر سے عجیب اور غریب چیزیں نکالیں گے یہ لوگ, اور ایسی جنگ میں ایسی چیزیں یوز کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے عجیب اور غریب جانور آئیں گے ایسے جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے, اور وہ انسانوں پہ اٹیک کریں گے. اس لیے یہ وہاں پہ ایسی چیز تیار کرتے ہیں. اب بھی بہت سے یوٹیوبر اور بہت سے چینلز والے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ایریا 51 میں جائیں, لیکن اگر وہ یہاں گئے تو وہ زندہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. اگر انہیں زمبیز نے نہ کھایا تو وہاں کی آرمی انہیں کھا جائے گی, وہاں کی آرمی انہیں باہر نہیں آنے دے گی, کیونکہ ایریا 51 میں جس نے بھی آج تک جاب کی وہ بندے آج تک کسی کو نظر نہیں آئے, کیونکہ وہاں بہت راز ہیں. ان میں سے ایک بندہ تھا جو باہر آیا, مارکلن آیا تھا باہر, لیکن اس نے وہ باتیں بتائیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گی. اس نے بتایا کہ وہاں پہ انسان جو قیدی ہوتے ہیں جنہیں سزائے موت دی جاتی ہے ان کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے اور ان پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کو بعض انسان کو کھاتا ہے وہاں پہ, اور وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر چیز وہاں سے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس ایریا کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں نہ جایا جائے, اور جگہ جگہ یہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ ایریا سیکیور نہیں ہے. وارننگ, جگہ جگہ وارننگ ہے. وہ وارننگ بھی اسی لیے دی جاتی ہے ایریا 51 میں, یعنی ایریا 51 بہت خطرناک ایریا ہے, اس لیے وہاں پہ جانا ناممکن ہے. لہٰذا اگر آپ کو میری سٹوری اور معلومات پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.